بیوہ خواتین کے مسائل، مطلب ایسی عورتیں، میں سمجھتا ہوں بیوہ کا ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت نہیں، ایسی عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، مطلب وہ عورتیں جن کے ہسبینڈ جو ایکسپائر ہو جائے، بہرحال اس خاتون کو اردو زبان کے اندر بیوہ کہا جاتا ہے جن کے شوہر نہ ہو، تو ہم ان کے مسائل دیکھنے بہرحال بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ دنیا نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ بیوہ جو ہے ایک سماج کا کمزور فرد ہوتا ہے، ویک سیکشن ہوتا ہے۔ اسلام نے بھی اس چیز کو اہمیت بتائی، اور بیوہ ظاہر سی بات ہے وہ سماج کا ایک ویک سیکشن ہوتا ہے، مطلب بہت ساری اعتبار سے وہ کمزور ہوتی ہے خاتون، تو ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے، کیسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے، کیا سلوک ان کے ساتھ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام نے بہت ڈیٹیل میں بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ تمام چیزیں ہم کو ملیں گی، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے اسلام نے اتنا بتانے کے بعد بھی آج مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا، جس بھی اعتبار سے، جیسا آپ نے کہا کہ مدد یا ہیلپ کوئی ایک چیز میں نہیں ہوتی کسی پیسوں سے، وہ تمام چیزیں سے دور ہے۔ میں یہ جانتا ہوں اس بات کو کہ ان کے تعلق سے اتنی غلط فہمی ہے سب سے پہلے تو۔ جی ہاں، ایک میں یہاں پر آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی ہم یہ لفظ سنتے ہیں بیوہ، تو اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک نحوست جیسا جو ہے، ایک ان کے ذہن میں ایک یہ کریٹ ہوتی ہے کہ بیوہ خواتین اور نحوست کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے ایک اچھی بات ہے کہ بیوہ خاتون کے تعلق سے سماج کا رویہ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہے، آلریڈی اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے تو وہ آلریڈی ویک ہے، کمزور ہے، وہ چھوڑ کر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل کامن ہے۔ اور میں اس کی گواہی ایسے بھی دے سکتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے میری بات کو سن رہے ہیں، کسی گھر اگر نکاح ہو، شادی ہو، اور وہ خاتون اگر آگے آ جائے، سمجھ لیجیے کسی کام میں، کسی چیز میں، یا کسی پروسیس میں جو شادیوں کو ہم نے کمپلیکیٹ کر کے رکھا ہے، تو لوگ اس کو منحوس مانتے ہیں، اس کو برا مانتے ہیں۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں یہ چکر کے اندر، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے تو کیا ہے بلا ہے، مطلب ایسا تصور لوگ دیتے ہیں ایک بیوہ کا، ایسا تصور دیتے ہیں جیسے وہ بیوہ ہی ذمہ دار ہے کہ اس نے مار ڈالی اپنے شوہر کو پکڑ کے، مطلب جو کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے خود ہی قتل کر دیا اپنے شوہر کو، خود ہی مار دیا اس نے، جو بھی طریقہ تھا مارنے کا وغیرہ، اور وہ ریزن ہے اس کے لیے، وہ کاز ہے اس کے لیے، وہ اصل سبب ہے، اور صرف سبب نہیں ہے، اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے، وہ اتنی منحوس ہے نعوذ باللہ کہ اس نحوست سے اس کا شوہر مر گیا اور تمام نقصان۔ مطلب آپ تھوڑا سوچیے اس بات کو، آلریڈی ایک آدمی کا ایک ساتھی کھو گیا، ایک عورت کا ایک شوہر کھونا، اس کا ایک سہارا کھو گیا، اس پر سماج کا رویہ یہ کہ اس نے اس کو کھا گیا، اس کو الزام اسی کو ذمہ دار ٹھہرا، اسی کو ذمہ دار۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا کوئی اگر قتل کر دے تو قاتل سے زیادہ سزا اس کی اپنی بیوی کو ملتی ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، وہ قتل جس کا ہوا اس کے ساتھ کیا ہوا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بیچاری اگر اس کا شوہر ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی، جو بھی ریزن ایکس وائی زیڈ رہا، لیکن اس کو ہی ذمہ دار مانا جاتا ہے ہمارے سماج میں۔ اور نہ جانے کتنی باتیں اور بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں آڈینس میں کچھ لوگ اس معاملے میں وہ کریں گے، نہ جانے اس کے علاوہ بھی کتنی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو بہرحال آگے کی منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے شوہر کو مار دی یہ سمجھا جاتا ہے، اس کی خوشی کو خوشی اور اس کے غم کو غم بھی نہیں مانا جاتا۔ ایسا ایک بیوہ بہت خوش ہے، ارے بیوہ اور اتنے خوش ہے، اس کی خوشی خوشی نہیں، اب وہ غم میں تینوں عجیب ہے، دن رات غم ہی سناتے رہتے ہیں، نہ اس کی خوشی خوشی ہے نہ اس کا غم غم ہے، مطلب کچھ بھی نہیں کرنے دینا ہے ہم نے آپ کو، روبوٹ کی طرح چلا، بس آپ کو ایک سسٹم سماج میں جو رائج ہے، اگر کسی جگہ خاموش رہنا بیوہ کے علاوہ تو خاموش رہے، کسی جگہ کمرے میں بند رہنا تو کمرے میں رہے، کسی جگہ ایک مخصوص قسم کا کپڑا یا لباس پہننا ہے تو ویسے رہے، کسی سماج میں ویسا گزارے، تو گویا اس کو نہ اس کا غم غم ہے نہ اس کی خوشی خوشی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی بھی صورت میں نے دیکھا ہوں لوگ بیوہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتے، اسی کوئی بھی کنڈیشن ہو انہیں سکون سے نہیں رہنا۔ اچھا بیوہ ضرور نہیں غریب مالدار بھی ہو سکتی ہے، اس کے والدین سے اس کو ملا ہو، اس کے شوہر سے اس کو ملا ہو، وہ خود کماتی ہو، لیکن اس کو کبھی چین نہیں لینے دیتے۔ کبھی تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی وراثت اس کی جانی دشمن بن جاتی ہے، اس کی وراثت اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ اگر آپ وراثت مانگیں گی تو نکالنا ہے تو اس کے لیے پلاننگ پہلے سے کرو، مانگنے سے پہلے ہکال دو، سسرال سے نکال دو، جلدی سے بھگا دو۔ بچے اگر بڑے ہیں تو رکھنے کا پلان رہتا، مطلب بیوہ کو بھی اور بچوں کو بھی، اور بچے اگر چھوٹے ہیں تو جلدی سے چھٹکارا پالو، کون سنبھالے گا زندگی؟ جی ایسی ایگزامپل میں دے سکتا ہوں کہ میں خود ایک جانتا ہوں ایک کیس میں کہ خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا، ایکسیڈنٹل ان کی ڈیتھ ہوئی، اور معاملہ تو یہ ہوا کہ
تدفین سے پہلے ہی مسائل شروع ہو گئے اور انہوں نے اس بیوہ خاتون کو سسرال والوں نے گھر میں تک نہیں لیا، بچے کو ایکسپٹ کر لیا اور بہو کو چھوڑ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نحوست اگر دیکھی جائے تو پھر آپ اس بچے کو بھی نحوست سمجھیے، کیونکہ اگر اس شوہر کی ڈیتھ ہونی ہوتی تو نکاح کے بعد ہو جاتی، بچہ ہونے کے بعد اگر ڈیتھ ہو رہی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں بچہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن سسرال والوں نے بچے کو ایکسپٹ کر لیا اور بہو کو ریجیکٹ کر لیا۔ ہمارا سماج کہیں بھی بیواؤں کو سکون لینے نہیں دیتا، یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے جو مشاہدہ کیا اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ اسلام نے یتیم اور بیواؤں کی جو ہے بہت زور دیا ان کی کفالت پر، وہ تمام چیزوں پر، لیکن مسلم سماج یہ ہے کہ ان کو جینے کا بھی حق نہیں دے رہا ہے۔ مطلب اسلام نے تو بہت زیادہ ان کی تائید کی ہے، لیکن ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کو سکون سے نہیں رہتے۔ ایک اور چیز ہے بیوہ کے تعلق سے، بیوہ اور نگیٹیوزم کا بہت گہرا تعلق ہے ہمارے سماج میں۔ بیوہ مطلب پورے تھاٹس آپ کے نیگیٹو، بیوہ خاتون مطلب تھاٹ نیگیٹو، چاہے نحوست کے اعتبار سے اگر کوئی رشتہ لائے اور کہے کہ خاتون بیوہ ہے، ظاہر سے یہاں بھی نیگیٹو تھاٹ آئیں گے، کیا ہوا بول کر، تو گیا بیوہ اور نیگیٹیوزم کو ہم نے جوڑ دیا، مطلب جہاں بیوہ لفظ آئے وہاں اس کے منفی خیال، مس فارچون یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی دیوالیہ نکل جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا، تقدیر خراب رہتی، ٹیگ لگا دیا جاتا، یہ بھی بہرحال بہت کامنلی بہرحال دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کے شوہر کے جائیداد اور مال سے بھی جو ہے نکال دیا جاتا ہے۔ اکثر یہ ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس بیوہ کی وراثت اس کو نہیں دی جاتی، مطلب اس کے شوہر کا جو حق تھا یا شوہر کو جو اس کے والد سے ملا، مطلب اس کے سسر سے ملا وراثت میں، وہ شوہر کی ملکیت تھی، تو وہ دیے نہیں جاتا۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے یہ ہمارے باپ کا ہے، مطلب ادھر والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا تھا، تم کو کیسا دیں گے، وہ تو اس کو ان کے بیٹے کو ملا تھا۔ حالانکہ اگر وہ وراثت ہے تو وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، وہ آئیں گے اس آدمی کو، اور آدمی سے کس کو جائیں گے، اس کی بیوہ اور بچوں کو۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بھی الگ الگ ٹائپس رہیں گے کہ اگر لڑکے نہیں ہیں تو لڑکیاں نہیں ہیں تو بچے نہیں ہیں تو، لیکن ان جنرل اس کو ملیں گے، تو بہرحال وہ بھی نہیں دیا جاتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی یہی تو اصل مقصد نہیں ہے کہ اس خاتون کو اپنے شوہر کی وراثت سے بے دخل کرنے کے لیے اس پہ ایسے الزامات ڈالا جائے کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ بہرحال کیا ریزن ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، تو ہر سماج میں الگ الگ ریزنس ہے بہرحال، لیکن بہت سارے بہرحال اس کے پیچھے ریزنس ہے جس کے تحت وہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے۔ جی بہن، آپ کا سوال کیا؟ بہن کا یہاں ایک سوال ہے کہ کسی خاتون کا اگر شوہر گزر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ اتنے وقت تک وہ اس میں سوگ منائے یا خوشی نہ ظاہر کرے؟ انشاءاللہ بیواؤں کے مسائل پہ ہم آگے بات کریں گے، تو عدت وغیرہ یہ چیز ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس چیز کو یہاں پر پیسہ ایک چیز اور ہے کہ جیسے کہ ایک خاتون جب بیوہ ہوتی ہے تو اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، ایک اچانک سے آئی ہوئی ایک بہت بڑی پریشانی اس پر آ جاتی ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ ایسے حالات میں ایک انسان جو ہے بہت زیادہ بکھر جاتا ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صبر کا معاملہ، صبر کیسے؟ دیکھیے بیوہ کے تعلق سے ایک دو باتیں اور کہہ کر آپ کا پوائنٹ بھی لیتا ہوں صبر والا۔ ہمارے سماج میں ایک تو بیوہ کو بڑا نحوست والا سمجھا جاتا ہے، ان کے تعلق سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے، یہ ہے کہ اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر دوسری شادی کر لے تو لوگ بڑا سراہتے ہیں اس کو، کتنا صبر کیے، شادی کر لی انہوں نے، اس کے بعد بیوی کے اس طرح سے بات کرتے۔ وہیں اگر ایک بیوہ کے دوسرے نکاح کی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے پورا سمجھ، مطلب بہت زیادہ موال کھڑا ہو جاتا ہے، یہ ہو ہی کیسا سکتا ہے، فلاں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بیوہ بیچاری سماج سے اتنا لڑتی ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا حال ہی ہو جاتا ہے سماج سے کہ وہ صبر اور استقامت کا پہاڑا بن جاتی ہے، مالدار بھی رہو اور غریب بھی رہو، بچتا کوئی بھی نہیں، مطلب یہاں صرف رچ ہونا، مالدار ہے تو بچ جائیں گا، نہیں، کوئی نہیں بچتا، مطلب اتنا سماج اس کو برا سمجھتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے کہ وہ لڑتے لڑتے استقامت کا اور صبر کا بہرحال ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ بیووں کے مسائل میں جو پہلا آپ نے مسئلہ ہو کیا کہ صبر کا کیا معاملہ، تو یاد رکھیے یہ اسلام کی جو جس کو کہیں گے جو اسلام جو خوبیاں انسانوں میں چاہتا ہے، ان خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی اسلام جو چاہتا ہے ہر انسان میں وہ ہے صبر، اور دوسرا ہے شکریہ، عظیم خوبی، مطلب توحید وغیرہ یہ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن جو خوبی، خصلتیں، خصائل، اخلاق جو اسلام چاہتا ہے ان میں سب سے اول صبر ہے اور شکر ہے۔ تو اب آپ نے جیسا سوال کیا کہ صبر کا کیا معاملہ ہوگا، دیکھیے یہاں سب سے پہلا مسئلہ صبر کا ہی ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے واقعہ یوں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک خاتون بیٹھ کر رو رہی تھی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اور صبر کر. تو وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شاید نہیں پہچانا یا نہیں پہچانتی تھی. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹا کر کہا جاؤ تم پر کوئی مصیبت تھوڑی آئی ہے اور مجھے آ کے بڑا کہہ رہے ہو کہ صبر کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے چلے گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تب لوگوں نے آ کر کہا کہ ارے تم جانتی ہو کون تھے جو اس طرح سے کہہ دیا؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی. تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کو بڑا افسوس ہوا. وہ دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہچان نہیں پائی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر تب ہے جب وہ واقعہ ہوتا ہے. تو گویا سب سے پہلا کام بیوہ کو جو کرنا ہے وہ ہے صبر کرنا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بار ہمارے پاس صبر چھوڑ کر جو ہے جزا اور فضا کا معاملہ چالو ہو جاتا ہے. مطلب رونا دھونا، تقدیر کو کوسنا، اسی طرح کسی کو ریزن بتانا، یا پھر گھر والوں کا یہ کہنا کہ یہ عورت کے وجہ سے ہی ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا ہمارے چچا کا، یا ہمارے جو بھی بہرحال رشتے ہیں ان کی بیوی بڑی منحوس تھی، اس کے قدم منحوس تھے، فلاں مسئلہ تھا، اور مکمل طور سے کمپلیٹلی اس کو جو ہے برا بلا کہتے ہیں. تو اب بیچاری صبر کرے کہاں سے، اس کو اتنا تکلیف دی جا رہی ہے. تو پہلا کام ہے وہ صبر کرے، اور صبر کرنے کے بعد جو دوسرا کام کرے وہ یہ ہے وہ اس کے لیے دعا کرے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو لوگ رو رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں کھلی تھی تو آنکھوں کو بند کر دیا اور کہا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو نظریں کیا کرتی ہے، روح کا پیچھا کرتی ہے. اور آپ نے آنکھیں بند کر دی. جب آنکھیں بند کری تو لوگ اور رونے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور ان کے لیے دعا کرو. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ان کے درجات بلند فرما. اور فرمایا باقی ماندہ لوگوں میں ان کا اچھا جانشین بنا. مطلب جو لوگ باقی ہے اس کے اندر ان کا اچھا جانشین بنا. اے سارے جہاں کے پالنہار، ہمیں اور انہیں سبھی کو بخش دے، ان کے لیے قبر میں کشادگی فرما اور ان کی قبر میں روشنی کر دے. پہلا کام صبر اور اس کے ساتھ ساتھ دعا. یہ کرنا ہے جو بیوہ کو جیسی وہ خبر سنے یہ اس کو. ایک ہمارے پاس یہاں پر سوال ہے خواتین کی طرف سے. جی بہن آپ کا سوال کیا؟ السلام علیکم. سوال ایسا ہے کہ خود جو خواتین بیوہ ہوتی ہے ان کو خود حقوق نہیں پتہ ہے اور سماج کو بھی پتہ نہیں، تو اس پر آپ کو بھی روشنی ڈالیں. دیکھیے بیوہ خواتین کے اسپیشلی حقوق تو قرآن حدیث میں نہیں بتائے گئے، لیکن ایز اے انڈیویجول اس کے آلریڈی رائٹ ڈیفائنڈ ہے. ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کے رائٹس ڈیفائنڈ ہیں، ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کے رائٹس ڈیفائنڈ تھے. مطلب ابھی کیونکہ بیوہ ہوگی تو رائٹس تو اس کے تھے. ایک ماں اگر ہے، اس کو اگر اولاد ہے تو اس کے رائٹس آلریڈی ڈیفائنڈ ہیں. سماج کے فرد ہونے کے ناطے اسلام نے سماج کے لوگوں سے کیا سلوک کیا جائے آلریڈی رائٹس ڈیفائنڈ ہیں. تو بیوہ کے اسپیشل رائٹس ڈیفائنڈ نہیں کیے کیونکہ آلریڈی اس کو کئی طرف سے ایک عورت کو اسلام نے پروٹیکشن آلریڈی دیا ہے، اسپیشل نہیں. لیکن یہ بات تو اسلام نے ضرور کہی ہے کہ وہ کمزور فرد ہے، اور اس ناطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 سے 6 روایتیں آتی کم و بیش ایسے ہی الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جو بیواؤں کے لیے اور غریبوں کے لیے نکلتا ہے، وہ شخص جو بیواؤں اور غریبوں کے لیے نکلتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. مجاہد کا ثواب نہیں، یا پھر دن میں روزے رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب. تو وہ ایک چیز تو بتائی گئی، لیکن آلریڈی چونکہ بیوہ انٹیکٹ اس کے رائٹس آلریڈی ہیں. ایک بیٹی ہونے کے ناطے آلریڈی ہے، ایک بہن ہونے کے ناطے اس کے اگر بھائی ہے تو والد نہیں بھی ہے تو ایک ماں ہونے کے ناطے اس کے رائٹس ہیں، ایک بیوی ہونے کے رائٹس اس کے ابھی گئے ہیں، لیکن اس کو سیکنڈ میرج کا پھر چانس ہے تو وہ رائٹس اس کو پھر مل سکتے ہیں. تو اسپیشل رائٹس بیواؤں کے نہیں، لیکن ہاں ان کے بہت سارے حقوق ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ نحوست والی نہیں ہے، وہ منحوس نہیں ہے، بری نہیں ہے. باقی سارے اگر انڈیویجول اس کے پورے رائٹس ہیں. ہمارے پاس یہاں پر کچھ اور سوال ہے خواتین کی طرف سے اور مرد حضرات کی طرف سے، وہ سوال لیں. جی بہن آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مطلب اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کو کرنا ہے اس خاتون کو وہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے. لیکن ہم ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام طور پہ دیکھتے کہ اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو اور اگر خاتون روتی نہیں ہے تو اس کو زبردستی رلایا جاتا. اور اگر کوئی خاتون واقعی میں مطلب اتنی متقی ہو یا پرہیزگار ہو جو واقعی میں صبر کر لے تو وہاں پر اس پہ الزامات لگائے جاتے کہ دیکھو کیسی عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو وہ تو رو رہی بھی نہیں تھی، مطلب شوہر سے تو کوئی محبت ہی نہیں ہوں گی اس خاتون. اس بارے میں آپ کیا؟ جی یہاں پر بہن کا یہ سوال ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد میں
ایک تو اس کو زبردستی رلایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ صبر کرنا چاہیے، اگر وہ خاتون صبر کرتی ہے تو پھر اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کو تو افسوس ہی نہیں شوہر کے انتقال پر، تو اس معاملے میں کیا؟ دیکھیے ایک عجیب مسئلہ ہے، لیکن یہاں ایک وضاحت پہلے کر دوں، رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، مطلب رونا صبر کے منافی نہیں ہے، مطلب رونے سے اس کا صبر کا تعلق نہیں ہے، اجر کم نہیں ہونے والا۔ نہیں، وہ رونا جو غیر شرعی ہے اس سے اجر کم ہوتا ہے، میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اجر بھی کم ہوتا ہے، لیکن رونا غیر شرعی نہیں، بات ہم سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو جا رہے تھے، تو صحابہ کو لگا رونا صبر کے خلاف ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، ٹھیک؟ تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، وہ رونا جو غیر شرعی ہے، غیر شرعی جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہ رودالی ٹائپ جو ہوتے ہاں ہیں، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، چوڑیاں توڑ رہے ہیں، سر دیوار پہ مار رہے ہیں اور بہت مختلف چیزیں، بالوں کو کھول دے رہے ہیں، یہ سب اسلام نے منع کیا، لیکن ہم اس کے ڈیٹیلز میں یہاں نہیں جائیں گے کیونکہ سوگ کا مسئلہ آگے آئیں گا، یہ غم کا چونکہ ایک مسئلہ ہے، اس پر میرا ایک تفصیلی گفتگو اور بیان ہے سوگ منانے کے اسلامی آداب، جس میں ہم نے میت پہ بیوی کے لیے اور غیر لوگوں کا، بیوی کے علاوہ شوہر کے علاوہ، کیونکہ شوہر پہ سب سے زیادہ غم ہے اس میں تمام ڈسکشن ہم نے کیا ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ تفصیلات انشاءاللہ اس میں کی ہے، بٹ یہ بات تو طے ہے رونا خلاف نہیں، لیکن وہ رونا جو شریعت کے خلاف ہے۔ سیکنڈ جو سوال تھا کہ روتی نہیں تو رلایا جاتا ہے، اگر وہ رلایا اس لیے جا رہا ہے کہ نفسیاتی طور سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈپریس ہونے سے یا ٹینشن کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، تو وہ ایک علاج کے طور پہ ہم ویسا رلانا، بٹ وہ جو کمپلسری رلایا جاتا ہے اور جو کیا جاتا ہے وہ بہرحال ضروری نہیں ہے، اور جتنا زیادہ روئیں گے اتنی محبت کی علامت ہے، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اگر جتنی محبت زیادہ ہے تو اتنا انسان روئے، اگر دلیل ہوتی تو لوگ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوتے، مطلب بہت زیادہ چیختے اور چلاتے صحابہ نے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، پتہ ہی چلا آدمی رو سکتا ہے شرع لمٹس کے اندر، انشاءاللہ اس میں کوئی حل نہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس مرد حضرات میں سے، جی بھائی آپ کا سوال کیا؟ السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ابھی مطلب بیواؤں کے تعلق سے بتایا، اس میں جو ان کا صبر کا معاملہ ہے، تو اس تعلق سے میرا یہ سوال ہے کہ مطلب کچھ احادیث میں اس روشنی میں کیا ملتا ہے، جیسا کہ ایک نارمل صبر کرنے والا بیوہ کو بھی وہی اجر ملے گا، جیسا کہ کچھ حدیث ہیں جس میں اولاد کے انتقال پہ اللہ رسول صاحب نے بشارت دی اس طریقے سے، تو ویسے ہی اگر سے کسی کے شوہر کے انتقال ہو جائے تو اس بیوہ کے اجر کے تعلق سے کیا کچھ رہنمائی کیجیے؟ سوال ایسے کہ مخصوص طور سے بیواؤں کے لیے احادیث میں کچھ ایسے بیان آیا ہے؟ دیکھیے مخصوص طور سے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوہ صبر کرے تو اس کو اسپیشل اجر ملے گا، ایسی کوئی روایت نہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو کوئی صبر کرے، جب اللہ اسی کی دی ہوئی چیز لے لے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ جب انسان کسی چیز پر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہوتا، تو گویا اسپیسیفک تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن ان جنرل کسی بھی چیز کے کھونے یا انتقال پر صبر کرنے کی بہت زیادہ تاکید برلائی ہے، اور اس کا بہت بڑا جو ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا صدمہ اور اس پہ صبر تو اتنا زیادہ اجر، یہی ہے جتنا بڑا صدمہ اس پہ اس نے کتنا صبر کیا، اس کا اس کے اعتبار سے ڈیفائن ہوگا۔ حدیث میں ایسا بیوہ کے لیے اسپیسیفک نہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے بیوہ کا چونکہ ایک بڑا لاس ہے اس کے شوہر کا جانا، اگر وہ اسے واقعی میں شرعی اعتبار سے صبر کرتی ہے، جس میں اگر وہ روتی ہے تھوڑا تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو بہت بڑا اجر، اور بلکہ اگر وہ جو دعائیں دی گئی وہ پڑھتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ بھی عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے یہاں پر ایک بات کی کہ جو بیوہ خواتین ہیں ان کی دوسری شادی کرانی چاہیے، تو یہاں پر جو ان کا دوبارہ نکاح ہم کو کرنا ہے تو دوبارہ نکاح کے تعلق سے عدت کا پیریڈ کیا ہونا چاہیے، اور جو خاتون بیوہ ہوتی ہے تو ان کا سوگ کا کیا معاملہ ہے، سوگ کس حد تک کرنا چاہیے اور اس کی نوعیت کیا ہونا؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے، چونکہ اب بیوہ سے متعلق ہم بات کریں تو سوگ کا اس میں بڑا اہم رول ہے، پلس عدت بھی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، تو یہاں یاد رکھیے اللہ رب العزت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں 234 میں بیان کرتا اور فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، اور پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو یہاں اس آیت میں وضاحت کر دی، ایک عورت کی عدت کا وقت، اس کی مدت کتنی ہے، 4 مہینے 10 دن، جو کہ لونار کیلنڈر کے اعتبار سے ہوں گے، جن کو اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا ہوں، ایسا کہہ لیجیے 130 دن سمجھ، مطلب یہ میکس ہوں گا، سمجھ اپروکسیمیٹلی 128 سے 130 ڈیز کے بیچ میں یہ اس کا عدت کا ٹائم ہوگا، اور اس میں وہ رکی رہیں گی،
وہ عدت کریں. اسی طرح حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آتی ہے. حدیث میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے, البتہ بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائیں گی, رنگا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گی, ٹھیک, ہاں رنگین بنی ہوئی چادر اوڑھ سکتی ہے, سرما اور خوشبو نہیں لگائیں گی, مگر حیض سے پاکی کے شروع میں تھوڑا سا قسط یا اذفار یا بخور کا لفظ آتا ہے عربی میں, وہ خوشبو وہ لگا سکتی ہے. تو قرآن کی آیت نے عدت کی مدت بتا دی 4 مہینے 10 دن, اور حدیث نے عدت کے ساتھ ساتھ سوگ کا طریقہ بھی بتا دیا. مطلب سوگ کے لیے کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے, عدت آ گئی مطلب اگر اس کو شادی کرنا ہے یا سوگ منانا ہے, دونوں چیزیں, تو اس کی عدت ہے 4 مہینے, سوگ بھی 4 مہینے 10 دن کا, عدت بھی 4 مہینے 10 دن. اس کے بعد وہ ری میرج بھی کر سکتی چاہے, اور اس کے بعد کوئی سوگ بھی نہیں. اور سوگ کیا منائیں گے وہ طریقہ بھی حدیث نے بتا دیا, اسپیشل سوگ نہیں کہ دن بھر روتی رہے, رات بھر روتی رہے, پریشان دکھے, کپڑے خراب پہنے, یا جو ایک مخصوص رنگ کا کپڑا پہنے, کالا ہی پہنے یا سفید پہنے, کچھ بھی نہیں. اس کے سوگ کا طریقہ بھی آ گیا. کیا ہے سوگ کا طریقہ؟ سجیں گی نہیں, سوریں گی نہیں, خاص طور سے رنگین کپڑے لال ہو جیسے کے کپڑے نہیں پہنیں گے, بھڑکیلے کڑک بھڑک والے کپڑے نہیں پہنیں گے. اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ سرما نہیں لگائیں گی, ٹھیک, تو علماء لکھتے ہیں جب سرما نہیں ہے تو پھر زیور نہیں پہنیں گی, چوڑی نہیں پہنیں گی, کنگن نہیں پہنیں گی, کان میں بالی نہیں پہنیں گی, ناک میں نت نہیں پہنیں گی, سرما نہیں لگائیں گی. اور اگر مجبور ہے سرما لگانے پہ, عرب وغیرہ علاقوں میں گرمی ہوتی شدت کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے, تو رات میں لگائیں گی ہوگی جب لوگ نہ دیکھیں, دن میں نہیں لگائیں گی. اسی طرح خوشبو نہیں لگائیں گی. آپ کریم لگانے کا مسئلہ ہے کسی وجہ سے, کریم لگانے کی یا دوا ہے جس میں خوشبو ہے, تو علماء لکھتے ہیں پھر مجبوری ہے تو دن میں, ورنہ وہ بھی رات میں لگائیں. تو سوگ کا طریقہ بھی آ گیا اور عدت بھی آ گیا. یہ یہاں پر اسپیسیفک کرنا ضروری ہے کہ یہ معاملہ صرف 4 مہینے 10 دن تک چلے گا, 4 مہینے 10 دن تک چلیں گا. لیکن ہمارے پاس سوگ بولے تو کچھ اور ہی طریقہ ہوتا ہے, رونے دھونے کا, چیخنے چلانے کا, اور خاموش رہنے کا. لوگ سمجھتے بات بھی نہ کرے, منہ نہیں کھول سکتی, تو یہ تمام کہیں آ جا نہیں سکتی, یہ بھی کہیں بالکل آ جا سکتی شرعی ضرورتوں پر. شرعی ضرورتیں نہیں ہے تو اس میں ممانعت ہے. انشاءاللہ آگے ہم وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آنے جانے کے تعلق سے بھی. تو وہ آئیں گی جائیں گے نہیں اپنے گھر سے سوائے شرعی ضرورتوں کے, ہاسپٹل جانا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں اس کے اندر بہرحال ہو جائیں گی. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں, اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے, اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, ٹھیک ہے, مطلب شوہر کا انتقال ہو گیا, معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, جیسا مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو گیا, آج پتہ چلا 3 مہینے بعد کہ جنگل میں گئے, معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہی ہے. جب انتقال ہوا تب سے اف ناٹ نون بھی, اس کو معلوم نہیں ہوا انتقال ہو گیا, تب بھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہی. مطلب کوئی کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انتقال ہو گیا, خبر ملی 3 مہینے بعد, تو اب 3 مہینے شروع کر 4 مہینے 10 دن نہیں, اب تو خالی 1 مہینہ 10 دن ہی باقی ہے اس کے لیے, سمجھ. اور اگر کوئی عورت عدت نہیں مناتی, سوگ نہیں کرتی جو شرعی سوگ ہے, تو وہ گناہ گار ہے, اس کو توبہ کرنی پڑے گی. لیکن ایک بات یہاں وضاحت کر دوں, جس عورت نے سوگ نہیں منایا, عدت جو پوری کرنا تھی نہیں کی, ٹھیک ہے, تو اس کو ریپیٹ کا کوئی سسٹم اور چانس نہیں ہے. مطلب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اب شوہر کا انتقال ہوگا, سجدی دھجدی سب کر لیے, اب جان تو توبہ کر کے آج سے عدت چالو کرتے ہیں, پھر 4 مہینے 10 دن رکتا ہے. ایسا نہیں ہے. جس دن انتقال ہوا اس دن سے 4 مہینے 10 دن, اب آپ مناؤ یا نہ مناؤ آپ کے اوپر ہے. اگر نہیں مناتی ہے تو گناہگار ہوں گی, مناتی ہے تو اللہ کی اطاعت کرتی ہے, اس کا اجر ہے. یہ بات بھی ہے کلیئر ہونا بہرحال بہت زیادہ ضروری تھی. اسی طرح جو ہے قرآن و حدیث میں عدت اور سوگ دونوں منانے کا طریقہ آ گیا ہے. اب اس میں یاد رکھیے کچھ تھوڑا سا فرق ہے عدت کے اعتبار سے. عام خاتون 4 مہینے 10 دن عدت منائیں گی, مطلب جو بالکل عورت ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. دوسرا, حاملہ عورت جس کو حمل ہے, پریگننٹ ہے, تو اس کی عدت اس کی اولاد کی پیدائش ہے. اگر وہ شوہر کے انتقال کے کسی دن پیدا ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی. اور اگر شوہر کے انتقال کے بعد 9 مہینے بعد پیدا ہوئی تو تب تک اس کی عدت چلے. سمجھ رہا, حاملہ خاتون کی عدت اس کے حمل کے وضع پیدا ہونے تک بچے کے کنٹینیو ہوتی ہے. اب وہ 2 دن 3 دن 4 دن 4 مہینے 10 دن کے اندر ہو جائے اس کے بعد تب تک اس کی عدت جاری رہے گی, وہ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتی. اور غیر مدخولہ عورت, مطلب ایک عورت اس کا نکاح ہو گیا لیکن ودائیگی نہیں ہوئی, مطلب وہ ودائیگی اپنے بعد میں ہوتی ہے نا, شادی ہو جاتی ہے, ودائیگی نہیں, یہ بھی عورت عدت منائیں گی. کہ تو اس کی شادی میں نکاح میں تھی, یہ الگ بات ہے کہ ساتھ نہیں رہے وہ, لیکن چونکہ اس کی شادی ہوئی تھی اس کی عدت 4 مہینے 10 دن, ٹھیک ہے. تو حاملہ کی عدت الگ ہے
اور باقی لوگوں کی عورتوں کی عدت سیم سیم ہے، 10 دن رہے ایک جیسی ہے. اور میں نے بیان کر دیا تھڑک بھڑک والے کپڑے نہیں پہنیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، زیورات نہیں پہنیں گی، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں نہیں کریں گی جو سجنے دھجنے کے لیے عموماً سماج میں کیا جاتا ہے، جس کے اندر چہرے پہ کچھ لگانا بھی انکلوڈیڈ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا شادی نہ کرنا اس کے بچوں کی خیر خواہی کے لیے. کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ پتہ نہیں کسی شادی ہو تو وہ آدمی کیسا ملے، پرورش کا مسئلہ ہو، پرورش کا مسئلہ، تربیت کا مسئلہ، بچوں کو اپنے سے دور کرنے کا مسئلہ. تو اگر وہ اس طرح سے بھی سوچتی تو یہ بھی اجر ہے. لیکن ایسے ہی سوچ رکھنا جو ہمارے سماج میں بن گئی کہ ایک عورت کی شادی صرف ایک بار ہو سکتی ہے اور ایک بار وہ بیوہ ہوگی، مطلب اب کوئی چانس اس کے لیے نہیں ہے، اب زندگی بھر صبر کا یہ معنی کہ وہ شادی نہ کر کے گزارے، یہ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے. لیکن اس مسئلے کو تھوڑا سا میں کہوں گا ہم کو ہر آدمی کو پرسنل جا کے سوچنا، یہ ایک مسکنسپشن ہے. لیکن پرسنل جا کے سوچنا، مسکنسپشن میں پرسنل جا کے سوچنا. کیسے میں بتاتا ہوں. آپ کو ایک خبر آئی کہ ایک بیوہ نے دوسری شادی کا پلان کیا، کر لی، دوسری شادی کر لے. ارے کیا عورت ہے، دوسری شادی کر لی تھی اس نے، ارے کیا بڑی بھی ہے، اتنی عمر میں دوسری شادی کر لے رہے ہو نا، سال بھی نہیں گزرا ابھی تو. میں بول رہا ہوں تھوڑا پرسنل جا کے سوچو ہمارے کمنٹس کیا رہے. تو ہم نے ہی اس کو مجبور کر کے رکھا ہے اس کی شادی میں. تھوڑا پرسنل جا کے جیسا مثال کریں، ہر انڈیویجول کو اس کے انڈیویجولیٹی کے حساب سے سوچو. مثال دے رہا ہوں، بات سمجھ. کسی کی والدہ ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، انڈیویجولی وہ ایک پرسن ہے. آپ کی والدہ انسان ہونے کے ناطے اس کی تمام ضرورتیں ہیں. آپ کی ماں ایک الگ بات ہے، لیکن اس انڈیویجول کو آپ کبھی بھی سیکنڈ میرج کے لیے قبول نہیں کریں. اگر بیٹی ہو تو نظریہ بدل جاتا ہے. بیٹی ہو تو اس کی تو کرا کے رہوں گا میں. لوگ کرنے کیسے نہیں دیتے اس کی شادی میں. پرسپیکٹو دیکھیے، ایز اے انڈیویجول اس کے رائٹس کو ہم ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ کر ڈیفائن کرتے ہیں. بھائی کا انتقال ہو گیا، بھابھی نے دوسری شادی نہیں کرنا. بہن بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کی دوسری شادی کی پلاننگ چالو کرنا ہے. تو یہ پرسپیکٹو ایز اے امہ ہم کب چینج کریں گے تو وہ مسئلے کا حل نکلے. سیکنڈ میرج اس بیوہ کی تب ہو سکتی ہے جب امت اپنی سوچ کو بدلے. ہم اپنی سوچ کو بدلنے کو ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایسے واقعہ دے سکتا ہوں کہ صحابیات کے اندر عمر رسیدہ صحابیات ایجڈ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا کبھی اکیلے نہیں رہے، سمجھ رہے، نکاح کر لیا. یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہے کہ پوتے والی، پوتیوں والی، ناتے نواسیوں والی سیکنڈ میرج، سمجھ رہے. ایسے کئی واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی صحابیہ نے کئی صحابوں سے ان کے نکاح ہوئے. ایک سے بیوہ ہوئی، سیکنڈ نے میرج کر لی، سیکنڈ سے بیوہ ہوئی، تھرڈ نے کر لی. ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے کے اور عمر بن خطاب رضی اللہ کی ایک اہلیہ کامن ہے. ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور بکر صدیق کے بیٹے سے نکاح ہوا، ان کا انتقال ہوا، عمر بن خطاب سے نکاح ہوا. سمجھ رہے ہیں بات، کوئی خالی نہیں ہے. ہمارے سماج میں اگر ایک بیوہ کی عمر 25 سال بھی ہے تو اس کو اللہ رحم کرے اس پر پوری زندگی اکیلے گزارنا ہے. کیوں؟ سماج نے طے کر لیا، ہم نے طے کر لیا، شریعت نے ہم نے طے کر لیا. تو ابھی انڈیویجول پرسپیکٹو کو پہلے چینج کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہماری سوچ تبدیل کریں گے تو یہ سوچ لوگوں تک پہنچیں گے، ایک ویو کریٹ ہوگی سماج. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے، ہم کو کسی نے خبر دی تھی کتنا منہ کھولتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی خبر دی کہ بھائی ان کی عمر 50 سال ہے، انہوں نے دوسری شادی کر لی عورت نے، تو نہ برا مانے لوگوں نے، جس کی کوئی نہیں. اب کوئی ہے کیا ان کے والے پوتیوں کو رشتے نہیں بھیجنا، بولے اتنی گندی عورت، اتنی عمر میں اس کی خواہشات ختم نہیں، دوسری شادی کی. تو انڈیویجول پرسپیکٹو میں پہلے ہم کو چینج کرنا پڑے گا. تو شرعی اعتبار سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم اگر وہ بدل لیں انشاءاللہ. اور صبر کا وہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے، لیکن ضروری نہیں وہی ایک معنی ہونا. ایک سوال آپ نے کیا تھا اس سے پہلے گھر سے باہر نکلنے کے تعلق سے، سوگ کے اندر. تو سوگ کے اندر عورت گھر سے باہر نہیں نکلیں گی. جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں سوگ منائیں گی 4 مہینے 10 دن، سوائے اس کے کہ کرائے کا گھر تھا، کرایہ دار نکال دینا چاہ رہا، لوگ اثر نہیں ہکال دے رہے، فساد وغیرہ کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ انسیف ہے، جان کا خطرہ ہے، ہوتا ہے نا کبھی، تو وہ چینج کر سکتے. تو اسی گھر میں رہیں گے عدت کے لیے. اور گھر سے باہر جانا ہے تو شرعی ضرورت سے جا سکتی ہے، لیکن شام مغرب سے پہلے واپس آ جائے. اس تعلق سے وہاں پر بہت سارے واقعات ہیں. جیسا ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا وہاں کوئی اور نہیں ہے، کیا میں اپنا گھر بدل دوں؟ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاں کہہ دیا، پھر کہا ادھر واپس. کیا کہا؟ پھر انہوں نے پورا مسئلہ اپنا سنایا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جامع ترمذی کی روایت ہے، تم اپنے گھر میں ہی رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے. مطلب ان کے شوہر وہاں نہیں تھے اور گھر میں تو اور نہیں، پھر بھی آپ نے کہا وہیں. دوسرا ایک واقعہ اسی طرح آتا ہے، جنگ میں بہت سارے صحابیہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئے، تو ان کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت ڈر لگتا ہے رات میں اکیلے رہنے، تو کیا ہم ایک جگہ آ کے جمع ہو جائے وہیں سو جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جگہ آ کے جمع ہو جاؤ، بات چیت کرتی رہو، جب نیند آ جائے تو گھر واپس. تو مطلب اسی گھر میں رہنا ہے اور بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، خاص طور سے رات میں.
اور وہیں سونا ہے، سوائے اس کے کہ گھر کرائے کا ہو، کرایہ دار رہنے نہیں دے رہا، سوائے اس کے کہ سسرالی رشتہ دار ہکال دے رہے، سوائے اس کے کہ جان کا خطرہ ہو تو وہ گھر چینج کر دیں گی اور رات میں بھی باہر نکل سکتی ہے تمام شرعی ضرورتوں کے لیے، ہاسپٹل، بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لانا ہے، بچوں کو چھوڑنے والا اسکول نہیں ہے تو چھوڑنے اس کو بیچاری جانا ہے، یہاں تک کہ اگر مجبور ہے اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو جاب بھی کر سکتی ہے اگر اس کا مالک چھٹی نہیں دے رہا ہے یا پھر اتنی غریب ہے کہ 4 مہینے 10 دن رہ نہیں سکتی بغیر جاب کے تو ایون جاب کو بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اسلام نے انسانی ضرورتوں کو مقدم رکھا تمام چیزوں ہے نا۔ پہلے انسان کو بھوک لگی اور نماز کا وقت ہو تو پہلے کھا لو، بولو انسانی ضرورت، کمانا انسانی ضرورت، تو اگر سماج میں اسی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے تو وہ جاب کے لیے بھی نہیں۔ یہاں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں مرد حضرات کی طرف سے۔ جی بھائی آپ کا سوال پوچھیں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ بیوہ خاتون کے لیے کیا سفید رنگ کا لباس مخصوص ہے، اور اگر اس کے ہی گھر میں کوئی فنکشن ہے تو کیا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سفید، کالا یا کوئی خاص رنگ بیوہ کے لیے اسلام میں نہیں، جو چاہے پہنے، لیکن سڑک بھڑک والے کپڑے، بہت زیادہ رنگ دیے ہوئے کپڑے، جو کپڑا پہلے سے رنگین ہو مطلب بننے سے پہلے رنگ دیا ہو وہ پہن سکتے ہیں، لیکن جو بعد میں رنگ دیا جاتا ہے اس سے منع ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلا کہ بہت زیادہ شادی بیاہ میں کپڑے پہنتے سادے کپڑے، تو سادے سیدھے عام کپڑے جو پہلے سے رنگا ہوا کپڑا ہو، اس سے کوئی سلا ہوا ہو تو بہرحال انشاءاللہ عزیز وہ پہن سکتی ہے۔ اور دوسرا سوال، کیا وہ کہیں گھر سے باہر جاتا ہے بغیر شرعی ضرورتوں کے؟ تو دیکھیے بغیر شرعی ضرورتوں کے وہ گھر سے باہر نہ جائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں تک ایک روایت میں کہ ہم کو جنازے میں بھی جانے سے منع کیا گیا، جبکہ میں سمجھتا ہوں خوشی کے مقابلے میں غم بہت امپورٹنٹ ہونا کسی میں شامل ہے، صحابیات کو غم میں بھی جانے کو منع کیا، جنازے کے پیچھے جانے سے بھائی کا لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ نہ جائے بہتر ہے۔ اور اگر شادی ہے تو گھر سے مبارکباد دے دیں، کیونکہ شادی کا کوئی اسپیشل فنکشن سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، ظاہر سے گھر سے مبارکباد دے دیں، کافی اس کے لیے وداعی ہے۔ اس میں ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر وہ شادی کا فنکشن گھر ہی میں ہے، جیسے خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اسی کے بھائی کی شادی ہے، دیکھیے اب شادی وغیرہ گھر ہی میں ہوتے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، دن بھر وہ گھر میں رہیں گے، لیکن سوپ کی حالت میں کوئی کپڑا نہیں، کوئی سجنا سورنا نہیں، کوئی میک اپ نہیں، سمجھ رہا، وہ سارے کنڈیشن اس پہ لاگو ہیں۔ اور کچھ سوال ہے ہمارے پاس مرد حضرات کی طرف۔ جی بھائی آپ کے سوال پوچھیں۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت اور اس کا شوہر دونوں کا سفر حج پہ جانے کا ارادہ ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی جو وائف ہے، وہ جو بیوہ ہے، وہ حج کا سفر کر سکتی ہے کیا؟ اسے مفتی افقہ کے حوالے کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ حج کا سفر تو ایک فریضہ ہے، لیکن یہ شخصیت، سماج، حالات، ماحول، معاشرے سے چینج ہوتا ہے۔ کچھ جگہ ایسے حالات ہے کہ گورنمنٹ بین لا دے اور بعد میں سعودی عرب نہ جانے دے تو اس کو حج اس کے ایک فریضہ چھوٹ جائیں گا، تو مسئلہ بدل گیا، تو فتویٰ معاملہ چینج جائے گا۔ ایک خاتون سعودی میں رہتی ہے، اس کا کیا نمبر لگا اور اس کو کیا جانا، وہ تو کبھی بھی جا سکتا ہے، سمجھ رہا مطلب اسی ملک میں، تو اس کے لیے تو کوئی ٹریولنگ نہیں ہے، یا جی سی سی میں رہتی ہے، گلف کنٹریز میں رہتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی ٹریول کر لیں، وہ رک سکتی ہے۔ لیکن انڈیا سب کانٹیننٹ سے جا رہی ہے، نمبر لگانا، نمبر کا آنا اور کتنے سارے مسائل ہیں، تو یہاں فتویٰ مسئلہ چینج ہو جائے گا، اور بہتر ہے کہ ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ مفتیان جو جس حالت میں عورت کو پائے وہ اس کے اعتبار سے اس کی شرعی کنڈیشن سے اس کو فتویٰ دے، وہ زیادہ انسان۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس۔ ہمارا سوال ہے کہ ایز کمپیریزن طلاق کی جو عدت ہے اور جو بیوہ کی عدت ہے، دونوں میں کمپیریزن ہے یا دونوں کی عدت سیم ہوگی؟ دیکھیے طلاق مطلقہ عورت کی اور بیوہ عورت کی عدت میں ڈفرنس ہے۔ مطلقہ طلاق شدہ عورت کی عدت 3 مہینے اور بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، تو اس کے اندر فرق ہے۔ اور یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ آدمی کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، کوئی عدت نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن عورت کے لیے مطلقہ عورت کے لیے 3 مہینے 3 حیض اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی اس کی طرح یہ عدت ہے۔ ایک اور اس میں وضاحت کر دوں، 4 مہینے 10 دن ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک اسپیشل پروگرام کرایا جاتا ہے اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اب عدت ختم ہوگی تو اس کا اظہار کیا جائے، مجبوراً تیار کرایا جاتا ہے، مجبوراً اس کو، سمجھ رہا، تیار کرایا جاتا ہے، مجبوراً اس کو میک اپ کرایا جاتا ہے، مجبوراً ایک پروگرام رکھا جاتا ہے، نہیں بھی چاہے تو، اور ایک پروگرام رکھ کر اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی عدت ختم ہوگی، اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ سارے آنے والے تحفے تحائف ان کو لے کر ایک پورا فنکشن، اور اس دن وہ بالکل تیار ہو کے جیسا آپ شادی ہوئی ان کی سمجھ لو، ری میرج ہوگی، ایسی حالت میں ان کو سجا دیا۔ تو دیکھیے 4 مہینے 10 دن بعد شوق ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ رواج کہاں سے شروع ہوا؟ یہ رواج کے پیچھے بیسس یہ کہ ہمارے اطراف میں جو قومیں بستی ہیں ان کے اندر یہ سسٹم ہے، وہ سسٹم کا شاید کچھ پارٹ ہے جو انہوں نے لے لیا، یا پھر 4 مہینے 10 دن اب ختم ہو گئے تو اعلان کرنے کے لیے کہ اب عورت
शो गुजर गया तो उनको लगता है शो खत्म करने का मुराद ये कि अब तैयार हो, नए कपड़े पहने, फुला करे, ये करे, और ये सारी चीजें बहरहाल की जाती है। तो बहरहाल ये सारी चीजें इसमें। एक सवाल हमारे पास खवातीन की तरफ से। जी बहन, आपका सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। एक घर में 2 बेवा है, एक काफी एजेड है जो स्पेशली ईयर मेंशन करती हूँ, एक है 1960s में होती है, दूसरी होती है 2000 में। उसकी खाला ने तो वैसे ही जिंदगी गुजार दी। अब ये जो यंग 2000 में विडो होती है उसको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि देखो आपकी खाला ने तो ऐसे ही जिंदगी गुजार दी, अब आप भी इसी तरह से आपको भी ऐसे ही जिंदगी गुजारना है। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद तो वो किसी तरह से घर वाले तैयार होते हैं, और जो 2000 में होती है वो शादी के लिए उसको तैयार करते हैं। प्रपोजल्स तो आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो भी प्रपोजल आ रहे हैं कि वो बच्चों को रिजेक्ट करते हैं कि बच्चे नहीं चाहिए। हम इस पर थोड़ा सा इंशाल्लाह ये सवाल को हम रखते हैं, और बच्चों का मसला हमारे पास आगे है, क्योंकि बच्चों के साथ क्या हो उसमें इंशाल्लाह हम उसको तफसीलन जाएंगे कि बच्चों के ताल्लुक से क्या किया जाए और क्या किया जाता है हमारे सामने, इंशाल्लाह वो भी होंगे। हाँ, एक उसमें जो बहन का सवाल था कि एक खातून है जो 1960 में बेवा हुई और एक 2000 में हुई, और दोनों उससे भी कहा जा रहा देखो इन्होंने इतने सालों तक किया, तुम भी निकाह मत करो, रीमैरेज मत करो। देखिए मशवरा डिपेंड है जमीन जमान हालात समाज और उस खातून के। अगर वाकईतन उसको ऐसा लग रहा है, रिकमेंडेड तो नहीं है कि अकेली रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में वाज़ेह कर दिया कि तुमने जो बेनिकाह उनके निकाह कर दो। वअनकिहू अयामा मिनकुम, कुरान कहता है बेनिकाह। अच्छा, अयामा एक ऐसा शख्स को कहते हैं, मर्द और औरत को, जो विदाउट समझो जोड़ा हो, मतलब अकेला हो, विदाउट पार्टनर हो, उसको कहते हैं अयामा। इसमें कोई कुंवारा, मुतल्लका, बेवा की फर्क नहीं है, इसमें कोई यंग और ओल्ड का भी तमीज नहीं है। अकेले ना रहे जिंदगी किसी मरहले में तो उसके हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन वो किसी मजबूरन हालात जमीन जमाना करती है तो वो एक अलग शक्ल है, उसको उसके कंडीशन पे देखकर कहा जाएगा। रिकमेंडेड तो ये कि वो सेकंड मैरिज करे। रहा बच्चों का मसला, उसको मुख्तसर लेता हूँ। बच्चों के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है, वाज़ेह हदीस है कि बच्चों की किफालत माँ करेंगी, हाँ, लेकिन अगर वो दूसरा निकाह कर लिए थे तो उसकी किफालत खत्म हो जाएंगी और बच्चे दरियाल में चले। आज सोसाइटी में जो विडोज मतलब जॉब पर जाती हैं उनको सिर्फ 40 डेज का बाइंडिंग लगा दिया गया, उसके बाद फिर वो जा सकती। ये कंसेप्ट से आया और क्या चाहते हैं? देखिए एक सवाल आया कि 40 दिन विडो की जो है इद्दत कर दी गई, शरई एतबार 4 महीने 10 दिन। अब मजबूरी की अगर कैफियत है और अगर उसके जॉब वगैरह की वजह से उसको उतनी ही छुट्टी दी जा रही है और उसकी इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इतना अर्न नहीं करती है तो उसके बच्चे वगैरह भूखे रह जाएंगे, वो किसी पर डिपेंड हो जाएंगे और मजबूर हो जाएंगी, तो उस शक्ल में कहा जा सकता है कि मैक्सिमम जितना इद्दत गुजार सकती गुजारे फिर निकल जाएगी। वो 40 दिन जरूरी नहीं, 40 डेज, 30 डेज, 25 डेज, 20 डेज, सेकंड डे हो सकता है। एक औरत जो बेचारी पहले से झाड़ू देके कमा रही थी और उसका शौहर वैसे ही पैसा गंवाता था, उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? वो सेकंड डे निकल जाएंगे, समझा? जरूरतों को इस्लाम ने मुकद्दम रखा, लेकिन 40 को फिक्स नहीं करना चाहिए। सेकंड, जो 4 महीने 10 दिन गुजार सकते हैं, अननेसेसरी 40 का फायदा उठा के वो मिसयूज ना करे। जी, यहाँ पर हम आपकी रहबरी चाहता हूँ कि जो खवातीन बेवा हो जाती है तो उनके शोहर की जो विरासत होती है तो उस विरासत का क्या मामला? देखिए बहुत अच्छा सवाल आया कि विरासत के ताल्लुक से, तो यहाँ हम देखेंगे इंशाल्लाह शौहर के माल और जायदाद में उस औरत का भी हिस्सा और उसके बच्चों का भी याद रखिए हिस्सा है। कितना हिस्सा है बच्चों का तो मैं नहीं लूंगा, वो वेरी होगा बच्चों की तादाद पर। हम चूंकि अभी बेवा का ले रहे तो बेवा का हम देखेंगे। पहला, बेवा जो बे औलाद हो, बेवा जिसको औलाद नहीं है उसको मिलेगा जायदाद का, मतलब शौहर की जायदाद 1/4 पार्ट, 25%। बेवा जो बा औलाद हो, उसको औलाद है, ठीक है, चाहे लड़की क्यों ना हो, लड़की लड़के दोनों, तो बा औलाद बेवा है तो 1/8 पार्ट है, ठीक है, 1/8 पार्ट उसको मिलेगा जायदाद। अब नंबर ऑफ वाइफ बढ़ने से शेयर वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो उसी के अंदर पार्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 बीवियां थी और दोनों से औलाद नहीं, तो 1/4 मिलेगा और दोनों में पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और बेवा थी, एक को औलाद थी एक को नहीं थी, लेकिन ये भी औलाद में काउंट होगा और 1/8 में से उन सबको मिलेगा, जितने भी नंबर है उनके 1 2 3 4 उनको उसमें मिलेगा, याद रखिए। तो ये होगा। तीसरा, एक से ज्यादा बेवाएं हो तो 1/4 और 1/8 का लागू है औलाद और नहीं औलाद होने पे सेम। चौथा, वो बेवा जिससे अक्द हुआ हो लेकिन विदायगी नहीं हुई हो, उसको भी सेम मिलेगा, 1/4 मिलेगा उसको, क्यों? तो उसको औलाद ही नहीं, तो 1/4 पार्ट में चलेगी। और वो बेवा जो मुतल्लका थी लेकिन तलाक रजैया में थी, मतलब तलाक दिया शौहर ने और रुजू के पीरियड में थी, एक तलाक देके छोड़ दिया था, रजई, तलाक रजई जिसे वापस ले सकता है, और वो उस तलाक रजई में शौहर इंतकाल कर जाए, मतलब पीरियड के बीच में, तो ऐसी बेवा को भी मिलेगा वही 1/4 और 1/8 डिपेंडिंग, औलाद है बे औलाद है उसके हिसाब से
चेंज होगा। तो बीवी को भी मिलेगा, लेकिन हमारे समाज में उमूमन विरासत तकसीम ही नहीं होती, तो अब बेचारी बेवा का क्या? ये तो बाप के इंतकाल के बाद बच्चों की नहीं हो रही, तो बेवा बेचारी वो तो बीच में से शेयर ले जा रही उठाकर, ऐसा हो जाता है, तो नहीं होती। इसमें मेरा एक तफसीली बयान है कि हम विरासत क्यों नहीं देते, और मैंने 50 रीजंस कोट किया, 50 वजूहात की विरासत हम क्यों नहीं तकसीम। इंशाल्लाह इसमें तफसीलात है। तो बेवा के बहरहाल ये तकसीम और ये उसका हिस्सा, और वाकई में इसका शरई हिस्सा है, जो नहीं देगा वो बहुत बड़ा हक मार रहा है। और विरासत को इल्मुल फराइज कहा जाता है, ये वो चीज है जिसको अल्लाह ने फरीजा कहा कि मोमिन के लिए फर्ज है। एक यहाँ पर मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगा कि अगर वो खातून दूसरा निकाह कर लेती है तब विरासत का क्या? सेम, वो वहीं रहे, वो उनका घर छोड़ के चले जाए, मतलब इद्दत के बाद शौहर का, वो अपने मैके जाके रह जाए, वो सेकंड मैरिज करे, कुछ भी करे, इसका ये फिक्स शेयर है, वो ले जाएगा। मतलब इसमें डिफरेंस नहीं होगी, शादी कर रही है तो मत दो उसको, और शादी नहीं है उसको उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो क्या जिंदगी गुजारेगा। गलत फहमी पाई जाती है अक्सर कि अब तो उसने निकाह कर लिया, अब उसको यहाँ से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जी यहाँ पर हम रुकेंगे एक सवाल के लिए, मर्द हज़रात में से सवाल है। जी भाई, आपका सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। बेवा के दूसरे निकाह में सबसे बड़ी एक वजह ये, जैसे विरासत की बात आई कि पहले शौहर की विरासत सही तरह से तकसीम नहीं होगी, इस वजह से वो दूसरा निकाह नहीं कर पा रही, तो क्या वो दूसरा निकाह कर कर लीगल प्रोसीजर में चली जाए पहले शौहर की विरासत के लिए? ये कैसा रहेगा? देखिए, लीगल प्रोसीजर में जहाँ तक जाने की बात है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, भाइयों की जो जायदाद थी, बेटों की जो बाप से मिलना चाहिए थी, वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू लोगों को जल्दी मिल रही नहीं, तो इस बेचारी बेवा को कौन देने वाला, और वो दूसरा शौहर क्यों इन्वेस्ट करेंगे उसे अपना? ये सब जो है जुल्म के नए नए रास्ते, जो अल्लाह रहम करे मुसलमानों निकाले, हमें चाहिए अपनी विरासत को फौरन कर दे। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल उसका शरीर गुंजाइश है, सेकंड मैरिज ना भी करे तो केस लीगल प्रोसेस जा सकती है, मैरिज कर भी जा सकती है, ये बराबर उसका अपना। जी, तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर हमने इतनी गुफ्तगू की कि बेवा खवातीन और उनके मसाइल, तो यहाँ पर एक बात जो बहुत कॉमन दिखाई दे रही है कि बेवा खवातीन, इनके मुतालिक बड़ी गलतफहमियां पाई जाती है हमारे समाज में, तो क्या आप रोशनी डालेंगे कौन सी जो आम तौर से गलतफहमियां पाई जाती है, मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं, और उनकी वजूहत क्या है? देखिए, बेवाओं के ताल्लुक से जो चंद मिसकंसेप्शन मेरे जहन में थे, जो मैं आपके सामने नोट करके रख रहा हूँ, उनमें से एक ही है कि बेवा सफेद कपड़े को लाजिम जाने या काले कपड़े को लाजिम जाने, मतलब उसका ड्रेस व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक भी हो सकता है, नो डाउट, बट वही होना जरूरी नहीं। एक और गलतफहमी है कि बेवा गैर महरम मर्दों से बात ही नहीं कर सकती, यहाँ तक कि फोन पे भी नहीं, तो उसको बात ही नहीं करने देते बेचारी। जहां तक हम जानते हैं, इंसान बगैर बात के जिंदगी नहीं गुजार सकता, और बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, बैंकर से बात करना, उसको अपने, उसको टीचर से बात करना है अपने बच्चों के, उसको गैस सिलेंडर के बारे में बात करना है किसी उससे, वो तो नहीं, अब तुम्हारी आवाज भी तो गैर महरम मर्द सुन नहीं सकता, यहाँ तक कि मोबाइल पे बेचारी को बात नहीं करने देते। बेवाओं के ताल्लुक से एक और गलतफहमी कि उनको चप्पल पहन के नहीं निकलना, नंगे पैर बेचारों को होते नहीं, चप्पल नहीं पहनते सिवाय मजबूरी, बेचारियां नंगे पैर चलती है। बेवाओं के ताल्लुक से एक और गलतफहमी है जो बहुत मशहूर है, चांदनी रात में बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल छत पे तो खासतौर से चढ़ना ही नहीं। अब ये कहां से लाए लोगों ने, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कॉमन है, चप्पल नहीं पहनेंगी, बात नहीं करेंगी, चांदनी रात में चांद के नीचे नहीं जाएंगी, ठीक है। इसी तरह एक और गलतफहमी है, 4 महीने 10 दिन में सिवाय शरई जरूरतों के कभी नहीं नहाएंगे, मतलब शरई जरूरत है तो नहा सकती हो, लेकिन वैसे नहीं नहाएंगे। अगर वो नहाई तो लोग बोलते क्या तुमको, मतलब वो रहे तुम नहा रहे, नहाना सजने संवरने में शामिल नहीं है, ये ह्यूमन नीड है, क्लीननेस के लिए, सफाई के लिए, और पाकी ईमान का बड़ा हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है ये सब हम किसी को रोक नहीं, लेकिन वो रोकते हैं, रोजू मत ना, ये भी तो शौक के खिलाफ। शौक से मुराद ये गम के आसार नजर आए, इसके जरूरी नहीं कि सब। इसी तरह एक और गलतफहमी है कि इद्दत के बाद लाजिमन नए कपड़े पहने, लाजिमन खुशबू लगाए, लाजिमन प्रोग्राम रखा जाए, लाजिमन उसमें सबके सामने सज धज के आए, और लाजिमन लोग नए कपड़े लाए, और एक पूरा प्रोग्राम खाने पीने का, खासतौर से ये उसके मायके वाले करते हैं, आमतौर से देखा गया, और लोग आते हैं और सब तोहफे तार देते हैं, और कोई ना दे तो बुरा भी मानते हैं, जैसा कि पिछला एक सवाल भी गुजरा उसमें हमने देखा। इसी तरह एक और चीज है, बेवा को हकारत से देखकर उसको मनुष्य समझते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह एक है, बेवा को दूसरी शादी का हक नहीं देते, ये भी बहुत बड़ा मसला है। और एक और मसला जो मैंने देखा वो ये, बेवा उसके शौहर के मौत के बाद उसको उसके शौहर को देखना, उसके शौहर को छूना, उसको इजाजत नहीं देते, ये भी गलत फहमी है। यार इसमें उम्मूमन ये कहा जाता है कि अब ये तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए गैर महरम हो गया, ये कहाँ तक? देखिए, शौहर अगर उसका गैर महरम हो गया, ये बोलने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं, लेकिन कॉमनली ये होता है कि उसको बोला जाता है कि अपने शौहर को देख नहीं सकती और छू नहीं सकती।
یہ کہا جاتا ہے. پورے मींस کالونی کی خواتین آ کر دیکھ رہی ہے اور اسی کو نہیں دیکھ ہاں اس کو نہیں, مطلب پورے کالونی کی دوسری عورتیں دیکھ سکتی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس میں کیا چانس ہے, میت کے لیے کوئی چانس بھی نہیں. زندہ انسان تو نیکسٹ میرج کا پلان بھی کر سکتا ہے کہ ایسی خاتون آئے, لیکن میت کیا چانس ہے اس کے, سب دیکھ رہے ہیں لیکن اس نے نہیں دیکھنا کیونکہ اس کے لیے وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اب ایک مرتبہ ایک صاحب نے دیکھ لیا تو, اور وہ کافی جانے مانے شخصیت تھی, تو میں نے ایک بار پوچھ لیا کہ سماج میں تو لوگ نہیں دیکھتے تو آپ نے کیسا دیکھا؟ تو بولے انہوں نے بہن کی نیت سے دیکھے. یعنی یہ معاملہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے, مرد حضرات کے لیے بھی ہے. میرے کو پرابلم نہیں آ رہا کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک آدمی, جب کہ ہم جانتے ہیں جنت میں بھی اس کی بیوی ہوں گی, دنیا میں اگر وہ ایمان والا رہا وہ بھی جنت میں گئے, تو آپ بہن کی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ دونوں کے لیے ہے لاگو. اب وہ جب بیوہ کے لیے بولتے شوہر کو نہیں, تو شوہر کو بولتے بیوی کو نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ غلط ہے. آئیے میں اس تعلق سے وضاحت کر دیتا ہوں. بڑی مشہور اور معروف ابن ماجہ کی اور دیگر سنن میں روایت آتی ہے. ام المومنین عائشہ زنہا ایک مرتبہ بیٹھی تھی اور ان کا سر دکھ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عائشہ کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میرا سر دکھ رہا ہے. اور یہ عائشہ نے کہنے لگی کہ ہائے میرا سر دکھ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا نقصان ہوگا عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو؟ تمہارا تو فائدہ ہی ہے. کیسے فائدہ ہے سنو. تمہارا کیا نقصان ہوگا عائشہ اگر تم میری زندگی میں جو ہے تم مجھ سے پہلے دنیا سے اگر چلی جاؤ تو, گزر جاؤ تو, مروں گی تو تمہارے سارے کام تو میں انجام دوں گا. تمہارا تو کوئی نقصان نہیں, تمہارا الٹا فائدہ ہے. اور ہم جانتے ہیں نبی کا کسی کے لیے دعا کرنا, اس کی جنازے کی نماز پڑھنا وسیلہ بن جاتا ہے اللہ کا. تو تمہارا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اگر میری زندگی میں تم مر جاؤ تو میں تمہارے سارے کام انجام دوں گا. کیا کیا سنی حدیث میں الفاظ, انجام دوں گا. تمہیں غسل دلاؤں گا, ہم کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تمہاری تکفین کروں گا, میں تم کو کفن نہیں بناؤں گا. پھر فرمایا تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا. پھر فرمایا اور تمہیں دفن کروں گا. تمہارا تو فائدہ ہوا, ایک نبی کیا سے, تمہارا کیا نقصان, سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کہا اپنی بیوی کو. اب کوئی کہہ سکتا نہیں, اسپیشل کیس, نبی ہے, نبی ہونے کے ناطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہوں گے. تو آئیے میں آپ کو صحابہ کے کچھ واقعات سنا دیتا ہوں تاکہ معاملہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے, واقعات اس طرح سے. پہلا واقعہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی ام عبداللہ رضی اللہ عنہا نے ان کو غسل دیا, اور یہ بات صحابہ کو پتا چلی اور کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا, ام عبداللہ نے, صحابہ کو پتا چلی, کسی نے کچھ نہیں کہا. دوسری روایت, ٹھیک ہے, دوسری روایت کے الفاظ دیکھیے, یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اسماء بنت امیس, ان کی بیوی, وہ مجھے غسل دیں گے. ان کی وصیت پوری کی گئی اور ان کی اس بیوی نے آپ کو غسل دیا. تمام صحابہ نے اس چیز کو دیکھا, کسی نے کچھ نہیں. آئیے اس سے بڑھ کر ایک اور واقعہ دیکھ لیتے ہیں بیوی کے تعلق سے. یہ تو ہوا بیوی نے غسل دینا شوہر کو, ابو موسیٰ اشعری کو غسل دیا, ان کی اہلیہ نے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی اہلیہ نے غسل دیا. اب خاتون کا بھی دیکھ لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, ہم عمل بھی دیکھ لیتے. تو علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا, کفنایا, جنازے کی نماز. عورتوں کی مثال دے دی, مردوں کی. اب مجھے بتاؤ یہ صحابہ میں سے کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے جو غیر شرعی کام کرے؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یہ جو صحابہ کا ایک مجمع کھڑا تھا جو اگلے خلیفہ کا انتخاب کر رہا تھا اور ان کو غسل دیا رہا, کوئی بھی کچھ نہیں بولیں گے, نہیں خاموش بیٹھ جاؤ, خاموش بیٹھ جاؤ, وہ کرنے کا نہیں. صحابہ وہ لوگ نہیں تھے جو کسی کو برداشت کرتے. ہمارے پاس یہ پتہ نہیں چلن کہاں سے آ گیا, اور لوگ ایک فقہ کے نام پہ اس کو بیان کرتے ہیں. یہ ساری باتیں لے لیں, ساری باتیں لے لیں. اور ہمیں جب قرآن و سنت کی واضح دلیل آ گئی کہ بعد پھر کیا چیز ہے, امام جو ہمارے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک مقام ہے, ان کی عظمت ہے, ان کی اپنی فضیلت ہے, لیکن تمام کے تمام بشر, غلطیاں ہو سکتی. اور انبیاء وہ بھی بشر ہے لیکن وہ معصوم عن الخطا ہے, غلطیاں نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کر دیا کہ عائشہ میں تم کو نہیں لاتا, علی رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے بتا دیا, ابوبکر صدیق کی اہلیہ عمل کر کے بتا رہی ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیوی عمل کر کے بتا رہی ہے, اور صحابہ پورے کے پورے خاموش ہے جو ایک بڑی تعداد موجود ہے. تو یہ دلیل ہے یہ کیا جا سکتا ہے, یہ عام بات تھی, صحابہ صحابت نے کیا ہے. اور اس سے بڑی وفا کیا ہوں گی کہ ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری, ایک مرد کے ساتھ عورت نے زندگی گزاری, اور وہ اس کو نہلاتی بھی اور جو ہے وہ بھی کرتی ہے. اور علماء کے فتاوے اس میں موجود ہے. انہوں نے کہا غسل دینے والا آدمی موجود ہو بھی تو بیوی غسل دے سکتے. اللہ آدمی موجود ہے, میں دیتا ہوں, تو بیوی کہہ سکتی نہیں تم نہیں, میں کر سکتا.
کوئی اس میں شرعی مسئلہ نہیں ہے سوائے سماجی مسئلہ ہے. اب اس کو کیسے دور کریں گے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن شرعی اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کسی خاتون کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اس کے لیے کوئی غیر محرم نہیں ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ بھی سکتی ہے, اس کو چھو بھی سکتی ہے. ہم یہاں پر کچھ سوال لیں گے, خواتین کی طرف سے کچھ سوال ہے. جی بہن آپ کا سوال کریے. السلام علیکم. ابھی جو حدیث شیخ آپ نے بتائی یہ ساری حدیثیں میں نے رکھی ایک لیڈی کے سامنے, تو کہا کہ یہ ساری باتیں اس دور کے لیے صحیح تھی, آج یہ سوٹیبل نہیں ہے. آپ کیا بولتے ہیں اس بارے میں؟ مطلب غسل کے بارے میں؟ ہاں غسل کے بارے میں, اور جو شوہر کو بھی نہیں دیکھنا ان کو دوسرے روم میں لے جا کر بٹھا دیا, بسائڈز ان کو نہ ہی دیکھنے دیا جہاں گئے تک کے, اور جہاں یہ حدیثیں بتائی گئی تو کہا کہ یہ ساری حدیث اس دور کے لیے تھی, اب کے لیے نہیں ہے, یہ پیریڈ نہیں ہے اس کی. دیکھیے جو سوال آیا سبحان اللہ, اس کے لیے بولنے والے کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. دین اسلام جو آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتمے پہ مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد یہی دن اب قیامت تک چلنے والا ہے. اس میں کسی بشر کو, کسی انسان کو, کسی فرشتے کو, کسی جن کو, کسی کو بھی رتی برابر عدل بدل کی اجازت نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے اس زمانے کے لیے تھا, اس زمانے کے لیے الگ ہے, تو نعوذ باللہ پھر اس زمانے کون سے نبی اور کس پہ وحی آتی ہے جو اس زمانے میں کیا کرنا بتائیں گے اور اس زمانے کے لیے؟ نعوذ باللہ کون بتائیں گا کہ اس زمانے کے لیے تھا اور اس زمانے کا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وضاحت کی کہ یہ اس زمانے کے لیے, دیکھو میرے آنے والے زمانے میں یہ نہیں ہوں گے. ارے یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں. ہم لوگوں نے یہ خاموخواہ دین کو تبدیل کر دیا, اپنی خواہشات کو دین پہ لاد دیا, اپنی ہوا, اپنی خواہشات یاد رکھیے, اپنی نفس کو دین پہ باری کر دیا. اب ایسا تو 2 دن بعد کوئی یہ بھی بولنے لگے گا سود اس زمانے کے لیے حرام تھا, اس زمانے کے لیے نہیں. وہ 4 شادیاں اس زمانے کے لیے تھی, میں 40 کرتا ہوں اب یہ, اور شادی بھی کیوں کرتا ہوں, اس کی بھی ضرورت نہیں, اس زمانے کے لیے شادی تھا. اب بغیر شادی کی بھی رہ سکتے, لیونگ کا سسٹم بھی آ گیا, سپریم کورٹ نے بھی اس کو جائز قرار دے دیا, تو چلو لیونگ والا چالو کر دیتے. اس زمانے کے لیے تھا کہ اولاد شوہر سے پیدا ہو, اس زمانے میں سپرم بینک سے لا کر دوسرے کی اولاد پیدا کر لیتے, کیا مسئلہ ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے لیے الگ ہے, اس زمانے کے لیے الگ تھا, تو نعوذ باللہ اس زمانے وہی کس کو آ رہی جو بتا رہی کہ اب یہ کرو, اور سب کے لیے وہ تھا. اور اس زمانے میں کیوں نہیں بتایا گیا کہ اس زمانے کے لیے الگ باتیں آنے والی ہے, یہ میرے زمانے پر سچ ہے. یہ سب خواہش پرستوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ دین کو بدلنے کی کوشش کی ہے. ہمیں اللہ سے بہت سخت توبہ کرنا چاہیے, اور خوب اس کا ذکر کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور قرآن و سنت پر آ جانے کی ان کو مکمل کریں. ہم یہاں پر ایک اگلے موضوع پر ہم یہاں پر چلیں گے کہ جیسے بیوہ خواتین کا جو سب سے اچھا حل جو ہو سکتا ہے, جو سب سے بڑا سہارا ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا دوسرا نکاح. تو اس تعلق سے آپ کچھ ایگزامپلز دے سکتے ہیں صحابہ صحابیات کے دور سے یا ابھی ریسنٹ کے دور سے کہ بیوہ خواتین ان کی دوسرے نکاح کیسے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بیوہ خاتون جو ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گے, اور اگر سورہ طلاق کے آیت میں 4 میں فرمایا کہ اگر اولاد ہو تو اولاد کا پیدا ہو جانا اس کی عدت کو ختم کر دیتا ہے. تو سورہ بقرہ آیت میں 234 سے فرمایا 4 مہینے 10 دن, اولاد پیدا ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. سورہ طلاق آیت میں 4 میں بیان کر دیا اللہ رب العزت. اس کے بعد اگر وہ عورت چاہے, وہ خاتون چاہے تو میرج کے لیے جا سکتی, جو آیت نمبر 234 میں کہہ دیا گیا. اس کے بعد وہ جو اپنے لیے بہتر سمجھے وہ کر لے, تو وہ سیکنڈ میرج کے لیے, تو وہ تھرڈ میرج کے لیے, تو وہ فورتھ میرج کے لیے, تو وہ اپنی لائف کے خاتمے تک میرجز کے لیے آگے جائے. صحابیات کے میں نے کہا ایگزامپل دیے, اب اندر تو آپ یہ چیز کو دیکھیے, اس چیز کو سمجھیے. ہمارے پاس دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کے دوسرے نکاح کو آپ معیوب سمجھ رہے ہیں, مت کرنے دے رہے ہیں, جو بھی وجوہات ہے. اب یہ بیچاری کو بھی روک دیا آپ, یہ بیچاری تو حقدار, اس کو ایک سہارا مل جاتا, اس کو فائنینشیل سپورٹ مل جاتا. فائنینشیل چھوڑی پر مالدار عورت, فائنینشیل ضرورت نہیں, تو اس کو ایک, دیکھیے مرد اور عورت دونوں کو ایک سپورٹ چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا, اور اس نے کہا کہ نکاح کر دو ان کے جو بے نکاح ہے, تو وہ جانتا ہے کہ اس نے. لیکن ہمارے پاس ایسا ہرگز 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 نہیں کرنے دیا جاتا ہے کہ تو اپنی عدت گزارے. لیکن یاد رکھیں عدت کے دوران نہ شادی کریں گی اور نہ ہی عدت کے دوران رشتے کو قبول کریں گے. جس نے ایسا کیا علماء لکھتے ہیں یہ اجماع اس پر کہ وہ نکاح باطل ہوگا, وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا. یہ بات بھی ہم بہرحال سمجھ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی 3 چیزوں میں جلد بازی کرنا, اس میں سے ایک فرمایا بیوہ کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا. جلد بازی کرنے والا مسئلہ, لیکن ضروری نہیں ہے کرنا ہی ہے, ایسا نہیں ہے. ایجڈ ہے نہیں کرنا چاہتی ہے, بچوں کی پرورش کے لیے نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ نکاح کرنے سے بچے اس کے پھر نہیں رہیں گے, ان کی کفالت سے نکل. ریزنز اس کے پاس ہو سکتے ہیں, بٹ کرنے میں فائدے زیادہ ہے بنسبت نہ کرنے کے. یاد رکھیں. اور جیسا آپ نے کہا
दूसरे निकाह के ताल्लुक से कुछ एग्जाम्पल है क्या? तो पहले एक बेवा जो है वो शादी किन किन से कर सकती है वो भी हम देखेंगे। हमारे पास बेवा बोले तो किससे शादी करना, उसमें एक ऐसे मर्द से जो पहले से शादी हुई थी उसकी शादी टूट गई, या फिर सेकंड मैरिज करना हो तो दूसरे निकाह में जाना, जरूरी नहीं। एक बेवा कुंवारे से शादी कर सकती है और एक बेवा ने की है, कईयों ने किया कि एक ने की, बहुत अफजल औरतों की मिसाल आगे दी। कुंवारे से कर सकती है, कौन है वो बेवा? वो इतनी अफजल है और उसने कुंवारे लड़के से शादी की थी, वो है माई खदीजा रजी अल्लाह। 2 मरतबा बेवा है, निकाह किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पहली बीवी बनी, 2 मरतबा बेवा है पहले से, मतलब 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका है, फिर आपकी बीवी बनी, मतलब आप तीसरे शौहर है, और उम्र में 40 है, ये उम्र में 25 है। बेवा कुंवारे से शादी कर सकती, बेवा दूसरी बीवी बन सकती है, बेवा शादीशुदा आदमी शादी कर सकती है, मतलब वो भी दूसरी बीवी नहीं, मतलब वो भी शादीशुदा था, बीवी का इंतकाल हो कर सकती, जरूरी नहीं है कि वो करे। अब आप मिसालें चाह रहे थे, मैं आपको मिसालें दूं, मिसालें उल्टी है लेकिन समझना सीधा पड़ेगा, मिसालें उल्टी है समझना सीधा पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल इत्तेफाक 11 निकाह, बिल इख्तिलाफ 13 निकाह। इख्तिलाफ के साथ, क्योंकि कुछ औरतों में इख्तिलाफ है कि वो बांदी थी या बीवी थी, लिहाजा मुंह बंद रखते हैं उसमें, लेकिन बिल इत्तेफाक 11 शादियां, बिल इख्तिलाफ 13। 11 का देख लेते हैं मसला, तो हमको बात क्लियर हो जाए। हालांकि बात बेवा की हो रही है, लेकिन मैं मिसाल उल्टी दे रहा हूँ, फिर आपको सीधा करके समझना पड़ेगा, समझ रहे आप, सीधा करके समझना पड़ेगा। आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी जो कुंवारी थी, कौन? माई आयशा। माई आयशा जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद बीवी थी जो कुंवारी। अब बाकी बीवियां क्या थे? तो बात मिसाल उल्टी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहा हूँ, लेकिन उससे बात आपको जवाब मिल जाएगा कि औरतों ने शादी की, और किससे शादी की बेवा होने के बाद? सबसे अफजल दुनिया के इंसान ने उनसे शादी की, या इन्होंने? जैसे तो अल्लाह ने चुना अपने नबी के लिए बीवियों को, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आप मिसाल को उल्टी करके समझ जाइए। माई खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 2 मरतबा बेवा, ठीक। दूसरा, माई सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा बेवा, माई हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा बेवा, और माई उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा बेवा, माई जबीरा रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा बेवा, जो है माई ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा मुतल्लक़, ये बेवा नहीं थी, मुतल्लक़ थी। उसके बाद ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा बेवा, माई उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा मुतल्लक़, माई सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा बेवा, 1 मरतबा मुतल्लक़। उसके बाद जो है माई मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा 1 मरतबा बेवा, 1 मरतबा मुतल्लक़। एक ही खातून है जो 1 मरतबा मुतल्लक़ है, बाकी तमाम की तमाम बेवा। ये मिसाल को उल्टा कर ले, क्या बेवा शादी कर सकती है दूसरी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर हमारी माएँ बेवा है। अब इससे बड़ी मिसाल मैं क्या लाके दूं आपको, लेकिन इस मिसाल को हम उल्टा लेते। आदमी शादी कर रहा है जिसकी बीवी का इंतकाल हो, बड़ा काम कर रहा है यहाँ, लेकिन जो औरतें कर रही है वो सब बेवा है। बेवा ने की तो आप तो सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे, कॉइन का सिक्का गई की तरफ देखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा और मुतल्लक़ाओं से शादी की, सिवाय माँ आयशा को छोड़कर। तो मेरा सवाल है, बेवा और मुतल्लक़ा क्या शादी कर सकती सेकंड मैरिज? ये एग्जांपल हमारी माओ का एग्जांपल, इससे बड़ा क्या एग्जांपल? इनसे अफजल औरतें तो नहीं हो सकती। हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन औरतों को अपने नबी के लिए चुना, आम औरतें नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को नबी के लिए चुना, क्योंकि सहाबा की बशारत तौरात और इंजील में पहले से मौजूद थी। जब सहाबा को अपने आखिरी नबी के लिए चुना, तो उस आखिरी नबी के शरीक हयात को उन्होंने अल्लाह नहीं चुनेगा? तो ये चोजन मोमेंट्स है दुनिया में, अल्लाह की चुनी हुई औरत, जिनको अल्लाह ने दुनिया के सबसे मुत्तकी परहेज़गार इंसान के निकाह में डाल दिया। इनमें से 9 बेवा और 1 मुतल्लक़, और कुछ तो मुतल्लक़ा बेवा। मैं समझता हूँ इससे बड़े एग्जाम्पल मेरे पास थे नहीं। और सहाबियात में अनगिनत, कोई सहाबिया और कोई सहाबा कभी भी अकेला नहीं रहा, चाहे उम्र के किसी भी मरहले में रहा हो, उम्र के किसी भी मरहले में रहा हो, और इन्होंने बेवाओं से, मुतल्लक़ाओं से और कुंवारियों से शादी की, जबकि ये खुद पहले से शादीशुदा थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन औरतों ने, बेवाओं ने, मुतल्लक़ाओं ने और कुंवारियों ने भी उनसे शादी की। सेकंड पार्ट, मिसाल देता हूँ, उमर रजी अल्लाह अन्हु। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी से निकाह किया, फातिमा की बेटी थी, उनसे निकाह किया, मतलब ये हज़रत अली के दामाद, ये हज़रत अली के दामाद हैं रिश्ते। और जब शादी की तो बहुत फख्र से कहा करते थे कि मैं आले रसूल से सीधे जुड़ गया, मेरी चेन सीधे जुड़ गई। इनसे इनको औलाद भी, उसका नाम ज़ैद है, ज़ैद बिन मुत्तब, लेकिन वो 11 साल के थे, और एक मरतबा झगड़ा हो गया मोहल्ले, उस झगड़े में चले गए, रात का वक्त था, इधर के फरीक ने उधर को पत्थर मारा, उधर के इधर मारा, और ये बच्चा बीच में चले गया, सर पे पत्थर लगी, चोट खा के